آقا فرماتے ہیں میرا علی سب سے پہلے حوض کوثر پر آ کر اپنی اولاد کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرے گا. اسی لیے میرے امام نے کہا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مولا علی حوض کوثر پر لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے. اور علی پاک کی شان کیا ہے ذرا وہ بھی سنیں. اور اس حدیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کی صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. صدیق اکبر بیان کرتے ہیں تو جلنے والے جلتے ہیں. علی پاک کی شان صدیق بیان کرتے ہیں اور صدیق کی شان علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں. ہم نے جب سے کتابوں میں پڑھا کہ علی کی شان صدیق، صدیق کی شان علی، تو ہم نے کہا نہ ان کو چھوڑیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے، دونوں کی سنت پہ عمل کریں گے. ہم لوگ کانے نہیں ہیں، کانے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی، ایک اہل بیت اور ایک اصحاب مصطفیٰ. الحمدللہ نصیب والے ہیں. صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. سرکار علی پاک نے پوچھا ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور نے مجھے بتایا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے پلسرات سے صحیح سلامت وہی گزرے گا. پلسرات سے گزرنا ہے، علی کے بچوں سے مت جھگڑا کیا کرو. ہاں شربت نہیں بنا سکتے مت جھگڑو، نیاز نہیں تقسیم کر سکتے مت جھگڑو. کیوں منع کرتے ہو؟ اب جب آپ اپنے اجتماع میں کہتے ہو کہ کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے تو کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملی، مومنوں کو اگر نام حسین پہ شربت کوئی پلا دے. کتے میں اور مومن میں فرق ہے کہ نہیں؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ذرا سوچو تو صحیح. لوگ کیوں منع کرتے؟ نہیں کیا کریں منع. ہاں اگر آپ کو اپنی جیب کی پڑی آپ نہ کریں، یہ نصیب کی بات ہے. یہ نصیب کی بات ہے. کسی کے پیسے سے شراب پی جاتی ہے، کسی کے پیسے کے شربت امام حسین کے نام پہ نصیب کی بات ہے. یہ نصیب کی بات ہے، اللہ نے جس کا جو نصیب رکھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا مولائے کائنات صدیق اکبر نے مسکرایا، پوچھا مجھے حضور نے بتایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہ پلسرات سے گزرے گا. ہاں اس لیے نعرہ حیدری پر منہ چھوٹا مت کیا کرو. ہاں یہ نعرہ حیدری لگایا تو رافضی ہو گیا. نہیں، اہل بیت کی محبت رافضی نہیں بناتی، صحابہ کی گستاخی رافضی بناتی. اگر صحابہ کے احترام کے ساتھ محبت اہل بیت ہے اسی کا نام تو سنیت ہے. ہاں لیکن نعرہ حیدری کے ساتھ صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ بھی لگا دیا کرو، ہاں تاکہ دونوں محبتیں ادا ہو جائے. صدیق اکبر نے کہا حضور نے مجھے بتایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پلسرات سے صحیح سلامت گزرے گا. دیکھو حضور نے تو سب بیان کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا. چٹھی جس کو علی دیں گے، جس کو علی چٹھی دیں گے وہ پلسرات سے گزرے گا. علی پاک نے بھی مسکرا دیا. کہا میرے بھائی علی تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم سے کہا کہ جس کو علی چٹھی دیں گے وہ گزرے گا صحیح سلامت، اور مجھ سے کہا جو ابو بکر سے بغض رکھے اس کو چٹھی مت دینا. یہ ہے حسین پاک کے بابا، اور کیا ان کی شان بیان ہو. کوئی کہتا ہے مجھے گنبد خضرا دیکھنے کے بعد موت آئے، کوئی کہتا ہے پیر کا روزہ دیکھنے کے بعد موت آئے. لیکن اللہ کے رسول جب علی پاک کو بھیجتے ہیں جنگ میں تو دعا کرتے اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھوں، جب تک میں علی کو نہ دیکھوں اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. چہرے علی میں رکھا کیا تھا جو رسول اتنی محبت کرتے تھے؟ چہرے علی میں رکھا کیا تھا جو حضور اتنی محبت کر دعا کر رہے اللہ اس وقت تک تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. یہ حدیث میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ مطلع القمرین سے، تز کے مرتضوی سے پڑھ رہا ہوں. تز کے مرتضوی لکھی ہوئی ہے مولانا حسن بریلوی کی، مطلع القمرین لکھی ہوئی ہے امام اہل سنت کی. اور بھی کتابوں میں ہے لیکن سنیوں کے لیے دو حوالے کافی ہے. اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. اور پھر میرے آقا فرماتے علی تو وہ ہے کہ جنت اور جہنم کو قیامت کے دن تو تقسیم کرے گا. جنت اور جہنم انتا قسیم جنت و جہنم، علی تو جنت و جہنم کو بانٹے گا، تو تقسیم کرے گا. اس لیے جہنم کہے گی علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے یہ جنت والے ہیں، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اسے میرے حوالے کر دیا جائے. تو جہنم کے حوالے ہو جائیں گے وہ لوگ
یہ بابا ہے حسین پاک، ماں ایسی بابا ایسے، اور پھر کسی کا نکاح مسجد میں، کسی کا نکاح شادی ہال میں، کسی کا نکاح کہیں، کسی کا حسنین کے بابا کا نکاح ہوتا ہے، امی کا نکاح ہوتا ہے آسمانوں پر۔ اور اس پہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ چونکہ زمین پہ نکاح ہوا تو 450 مسکال چاندی پر ہوا، محل تھا وہ، جس کو ہم نے اندازہ کیا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم سے انسان ہے، تو وہ 150 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ 450 مسکال ایک اندازے کے مطابق 150 تولہ چاندی پر، کیونکہ یہ دنیا یہاں سکے چاندی سونا یہی چلتا ہے، آسمانوں پر کون سا سکہ اور کیا ہے۔ تو جو نکاح ہوا نا، یہ علی و فاطمہ الزہرا کا جو نکاح ہوا، وہاں کیا ہوا، اس کو بھی ابن حجر مکی بیان کر رہے ہیں۔ ابن حجر کوئی معمولی آدمی نہیں، علماء سے پوچھے ابن حجر کون ہے۔ ہاں، ابن حجر بیان کر رہے ہیں کہ جب جبریل علیہ کا حضور آسمانوں پہ نکاح ہو گیا علی و فاطمہ کا، آپ زمین پہ کریں، تو سرکار نے فرمایا جبریل وہ نکاح ہوا تو ذرا وہاں ہوا کیا، ذرا مجھے بتاؤ تو کیا ہوا نکاح؟ کہا حضور اللہ نے مجھے حکم دیا، کیا وارے نیارے ہیں اہل بیت کے بڑے، اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جاؤ اور جنت میں جو درخت طوبہ ہے، کیا نام ہے؟ طوبہ کو ہلاؤ۔ تو میں نے علی و فاطمہ کی شادی کی خوشی میں اس کو ہلانا شروع کیا۔ جب ہلاتا تھا تو اس سے پتے گرتے تھے، اور کتنے پتے گرے؟ قیامت تک جتنے اہل بیت کے محب ہیں اتنے پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ پتا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ محبت اہل بیت کا صلہ یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ و علی مرتضیٰ کے نکاح پہ انعام یہ ہے، اب دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا۔ سرکار گھر آئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ سید العالمین کی شہزادی کی شادی ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے یہاں نئی چادر بھی نہیں تھی کہ اپنی شہزادی کو اڑا سکے، پیوندوں والی چادر اپنی شہزادی کو اڑایا اور رخصت کیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں اس شادی میں اول تاخیر شریک تھی، تو فاطمہ الزہرا کے گھر میں جو ان کو گھر دیا گیا تھا، چارپائی بھی نہیں تھی، بستر بھی نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے ریت کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ریت سے بستر بنایا اور اس پر ایک چادر بچھا دی، بس وہی بستر تھا سیدہ فاطمہ کا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، کونین کے مالک کے گھر کی شہزادی کی شادی شان سے۔ پھر حضور تشریف لائے، کٹورا منگوایا، پانی لیا، اس میں کلی کی، دونوں کو چھینٹے دی اور کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، اللہ تم دونوں میں محبت دے اور اللہ تم سے پاکیزہ کثیر اولاد پیدا کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی دعا رد کیسے ہو سکتی تھی؟ حضور نے پاکیزہ اور کثیر اولاد کی دعا کی، اس لیے اللہ نے ان کو پاکیزہ اولاد بھی دی اور کثیر بھی دی۔ اتنی کثیر ہوئی کہ روبے زمین کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں علی و فاطمہ کی اولاد موجود نہ۔ زمانے نے کتنی کوششیں کی ختم کرنے کی، کربلا سے تو سب کو ختم کیا، کربلا سے سب کو ختم کیا، ایک بیمار بچا، اگر پتہ نہیں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کب گل ہو جائے گا، ایک بیمار بچا، اللہ نے ان سے اتنے پیدا فرمائے، اور یزید 15 کے 15 چھوڑ کے گیا، ایک بھی نہیں چلا، سب ختم ہو گئے۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اندازہ تو کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اب علی مرتضی اور فاطمہ الزہرا کے گھر اولاد پیدا ہونے کی باری آئی۔ بس اب اس سے بات ختم کرتا ہوں، یہ تو میری مجبوری ہے، میں بہت حیا کے پردے میں اس کو بیان کروں گا، اللہ سے توفیق چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں بڑا نازک موڑ آ گیا ہے، اب میں اس پر صحیح طور پہ گفتگو کر سکوں۔ سائنس بھی کہتی ہے، حکیم بھی کہتے ہیں، اور تجربات بھی کہتے ہیں کہ عورتیں اسی وقت ماں بن سکتی ہیں
جب وہ بالغ ہو جائے. نابالغ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. بالغ کب ہوتی ہیں یہ آپ کو پتا ہے, اس کی نشانی کیا ہے آپ کو معلوم ہے, اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. لیکن بالغ عورتیں ہر مہینہ جس راستے سے گزرتی ہے, حسنین کی امی کبھی اس راستے سے نہیں گزری. اس سے زیادہ محتاط الفاظ اب میرے پاس نہیں ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں, جو نہ سمجھیں آپ کا معاملہ. لیکن ادب کی بات ہے, کیونکہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ فاطمۃ الزہرا کو اگر میں عرش کہوں میرا دل نہیں بھرتا. عرش کہوں میرا دل کیوں؟ اس لیے کہ عام ولی کا دل عرش کے برابر ہے. قلب مومن عرش اللہ کہا گیا نا, اللہ کا عرش ہے. تو میں فاطمۃ الزہرا کو کیا عرش کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبدالحق کو پوچھیں, امام قسطلانی کو پوچھیں, حتیٰ کہ علماء دیوبند نے تک اپنی کتاب کے اندر لکھا, شیخ زکریا نے بھی لکھا, ہمارے امام احمد رضا نے بھی لکھا. گویا کہ سنی دیوبندی ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ بات لکھی. کیا یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مزار مقدس میں آرام کر رہے ہیں, اس کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے, لگی ہوئی ہے, وہ مٹی کعبے سے افضل ہے. وہ مٹی کعبے سے افضل, عرش سے افضل, ہر چیز سے اللہ اکبر. گویا کہ جنت سے افضل, کعبے سے افضل, عرش سے افضل. کیا مٹی نبی کے جسم سے لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جائے؟ تو فاطمہ کو عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے. آقا نے فرمایا فاطمہ تو پدا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. مٹی جسم سے لگے تو عرش سے. تو میں کس عرش مقام کی بات کر رہا ہوں, کس عرش مقام کی بات کر رہا ہوں. اس لیے حیا کے پردے میں کہہ دیا کہ عورتیں جس منزل سے ہر مہینہ گزرتی ہیں اس منزل سے سیدہ کبھی نہیں گزری. اسی لیے میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے, وہ کبھی اس گندگی کی طرف نہیں جاتی, وہ گندگی ان کے پاس. اسی لیے کوئی عورت مہینے بھر نماز نہیں پڑھتی, کچھ دن اس کو نماز معاف ہوتی ہے, کچھ دن روزے اس کے لیے رمضان شریف میں بھی اس کو قضا کرنے پڑتے. سیدہ کو ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن اب یہاں آ کر کے دماغ کہتا ہے کہ جو اس منزل سے نہ گزرے تو وہ تو ماں ہی نہیں بن سکتی. یہ بات تو ہے نا, جو اس منزل سے نہ گزرے وہ ماں نہیں بن سکتی. اسی لیے تو اس منزل سے گزرنے کے بعد ہی ماں بنے گی, کیونکہ ماں بننے کے لیے بچہ پیدا ہوگا ماں اور باپ کے خون سے نا. تو جب خون ہی نہیں رہا تو ماں بننا کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو 5 بچے ہوئے. حسن, امام حسن, امام حسین, امام محسن, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم. اور خون ضروری, اس کے بغیر ماں بننا نہیں. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب خون نہیں تو ماں نہیں بن سکی, نہیں بن سکتی, اور یہاں وہ ہے نہیں اور ماں بھی بن رہی ہے, اور ایک بار نہیں بلکہ کیسے بن گئی, کیسے بن گئی؟ اور لوگ ماں کے ناپاک خون سے پیدا ہوتے ہیں. اب سن لے حسین کو, بات اسی میں مکمل ہوتی ہے. اور لوگ ماں کے ناپاک, اچھا باپ کے پاس کی بھی ناپاکی اور ماں کے پاس کی بھی ناپاکی دونوں ملتی ہے تب انسان بنتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذرا انسان اپنی پیدائش پہ غور کر, تو گھمنڈ کیوں کرتا ہے کہ دونوں ناپاکیاں ہیں. مما اندافق, مما اندافق کا ترجمہ کنز الایمان میں اٹھا کے پڑھو, ابھی اس کا ذکر نہیں کرتا. ٹھیک, وہ ناپاکی مل کے انسان بنا. لیکن یہاں تو ناپاکی ہی نہیں ہے, بلکہ بابا کے پاس بھی ناپاکی نہیں ہے.
کیوں آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جس کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے بس، یا تو نبی کا دروازہ